اہتمام سنت اور وقت وقت پر دعا کا مانگنا. اہتمام سنت دعا کا مانگنا. اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں ایسے انوارات ہیں کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. حضرت شیخ کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے فضائل اور صدقات لکھ کر تو امت پر بہت بڑا احسان کیا، اور جانتا ہے باطل کہ اس کتاب سے دل روشن ہوتا ہے، اس لیے باطل نے کچھ اور گل کھلا دیا. ادھر میں جاؤں گا نہیں ابھی. کہ ایک اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے کہ عام عربی کوئی بولے، حدیث پڑھے، قرآن پڑھے تو میں اس کے نور سے بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ تو ہے تو دیکھا نا. ارے بھائی ہے نہیں تو دیکھا کہاں سے؟ ہماری واقع اندھی ہے جس سے دکھتا ہے، اور جن کے پاس آنکھیں ہیں ان کے پاس ہم جاتے نہیں. جن کے پاس آنکھیں ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ہمیں عبادت اچھی لگنے لگی اور دین پورا خراب لگنے لگا، اس لیے کہ عبادت کرنے کی طرف ہماری طبیعت چلتی ہے، اور جہاں ہمارے نفس سے گراں گزرتی ہے، شریعت کے احکام گراں گزرتے ہیں، وہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، اس لیے اس راستے پہ جانے نہیں چاہتے. عبادت تو بہت اچھی چیز ہے. عبادت کے لیے تو پیدا کیے گئے، لیکن عبادت کا مطلب صرف یہ نفل نمازیں پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں پیدا گئے. عبادت کی تشریحات علماء نے کیا، ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، عبودیت کے لیے پیدا گئی. یہاں عبادت لفظ ابھی کتاب پڑھی گئی تھی، دوپہر میں کتاب پڑھی گئی تھی. کیا کہا گیا تھا؟ کتاب میں پڑھا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا؟ یہ یہودیوں کی فطرت بتائی گئی کتاب میں کہ وہ بعضی باتیں لیتے ہیں اور بعضی چھوڑتے ہیں. پھر تشریح میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا وہ لیتے ہیں جہاں ان کی طبیعت چلتی ہے. اور اس کی مثال کیا لائے حضرت شاہ صاحب کے بھی اللہ درجات بلند فرمائے، کیا قتل لائے، قتل اور بدگمانی اور بے آبروئی، یہ سب لائے نا کسی کی. اور تینوں حکم حرام ہے، یہ تینوں کام حرام ہے، اور تینوں سے بچنا اللہ نے ایک ساتھ کہا ہے. قتل کو برا سمجھا، باقی کو جائز سمجھ لیا. ہماری طبیعت ایسی ہو گئی، ہم کو بہت غور کرنا پڑے گا ہماری طبیعتیں ایک طرف کو کیوں چلی جا رہی ہیں. ہم نے سنتوں کا نور اور دعاؤں کا نور حاصل نہیں کیا، اس لیے یہ حقیقت قلب پہ واضح نہیں ہوتی. یہ حقیقت قلب پر اندھیرے میں بھلائی اور برائی کا پتہ نہیں چلے گا، دوست اور دشمن کا پتہ نہیں چلے گا، سانپ اور رسی کا پتہ نہیں چلے گا. قلب روشن ہوتا ہے اتباع سنت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ سے اللہ سے مانگا ہے وہاں محتاجگی کا اظہار سے. کیا بات ہے، دعائیں بھی کیا چیز ہے. بندہ دعاؤں کے ذریعے اپنے رب سے بار بار یہ کہتا ہے، اور کہنے کے ساتھ ساتھ وہ عمل کرتا ہے، وہ اپنی کیفیت بیان کرتا ہے، اور اپنا بہت چھوٹا اور بہت محتاج ہونے کا اظہار کرتا ہے. اور جب کوئی بھی کسی کو جب چھوٹا نظر آتا ہے تو وہاں عطا کی بڑھ جاتی ہے. چھوٹے کو عطا کیا جاتا ہے، بڑے کو نہیں. درجہ بلند کس کا کریں گے؟ دیکھیے ایک چھوٹا بچہ یہاں کھیلتا ہو اور کوئی دیکھ کر سوچتا ہے کہ ماشاءاللہ بچہ ہے بہت چھوٹا سا ہے، کیسا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس کو پیار کرے گا، اسے گود میں اٹھائے گا، یہاں تک کہ اپنے قد کے برابر لے کر جائے گا. اتنا بڑا تو ہے نہیں لیکن یہاں تک پہنچ گیا. اتنا بڑا تو ہے نہیں لیکن یہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ بہت چھوٹا تھا. کیونکہ بہت چھوٹا. یہ دعائیں کہتی ہیں ہم بہت چھوٹے ہیں،
ہم بہت محتاج ہیں، ہر دم آپ ہی کے کرم کے محتاج ہیں. دیکھیے نا، ہم ہر دم آپ سے مانگا کرتے ہیں. اور ان الفاظ کا نور. دوسری چیز، جب بندہ اللہ کو بلاتا ہے، دعا میں بلاتے ہیں اللہم ربنا، ہے نا، اس کو پکارتا ہے تو اللہ مہربان فوراً اس کا جواب دیتا ہے. فوراً اس کا تو ایک رابطہ بنا یا نہیں بنا؟ بتائیے آپ. یعنی ایک بڑے کو جس کو ہم نے پکارا تھا، اس کو پکارنے کے بعد ہماری آواز بیکار نہیں گئی، بلکہ وہ بڑا میری طرف متوجہ ہوا، تو ایک رابطہ بنا نہیں بنا؟ نفس شیطان چاہتا ہے یہ رابطہ نہیں ہونا چاہیے، اسے توڑو، اس لیے دعا نہ مانگنے دو. یہ رابطہ دن بھر میں 10 دفعہ، 15 دفعہ، 50 دفعہ پرائم منسٹر سے آپ کی بات نہیں، صرف ایک دفعہ روز ہوتی ہو، اس رابطے میں آنے آپ کو ادھر کتنا پاور پیدا کیا. تو خدا کا پاور کیا اس ہگنے موتنے والے سے کم ہے کیا؟ اللہ تو اللہ ہے. ایک دفعہ آپ کی بات ان سے ہو جائے تو آپ کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، میں ہوں. کیوں ہوں؟ کہ میرا رابطہ پرائم منسٹر سے. اللہ والے اسی رابطے کو مسلسل بناتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں. سن رہے اخلاص؟ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. ہاں، میں نے 2 معنوں میں کہا ہے اسے. ہے کام کی بات، آپ ہی لوگ کی طلب ہے. ایک بات، جب عمل ابھی تو رابطے میں آئے، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہفتے میں 2 دن اللہ کو عمل دکھایا جائے؟ اللہ بھولتا بھی نہیں. اللہ پاک یہ 2 دن عمل دیکھے رہیے تاکہ اس بندے کو یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. کیا اس لیے دکھایا جاتا ہے؟ اللہ پھر مہربانی کرتا ہے، میرے بندے میں 2 دفعہ پھر دیکھتا ہوں، تیرا وہ عمل مجھے بہت اچھا لگا تھا، اس لیے فرشتوں سے کہتا ہوں مجھے 2 دفعہ پھر دکھا دیا کرو. کیا مہربانی ہے اس کی کہ ہم کو کبھی نہ بھلاتا ہو، جبکہ ہماری اس کو ضرورت نہیں ہے، اور ہم ہر وقت بھولے اور ہمیں ہر دم اس کی ضرورت ہے. اس لیے یہاں پر سمجھ لو، یہاں کا دستور نرالا ہے. ہاں، یہاں شرعی مزاج کی بات کی جاتی ہے. ہوتا ہے چلتا ہے نہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے، یہ سب یہاں یہ باتیں نہیں چلیں گی. یہاں اس حقیقت کی طرف بلایا جاتا ہے. میں نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، مجھے کسی سے کیا واسطہ. جہاں لٹے ہیں وہاں آؤ پلٹ کے، جہاں لٹے ہیں وہاں پلٹ کے آؤ. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ قلب کو روشن کرتی ہیں، پاور بڑھاتی ہیں. جیسے بیٹری چارج کی جاتی ہے تو اتری ہوئی بیٹری پھر کام کرنے لگتی ہے، ایسی صبح سے لے کے شام تک یہ ہماری دل کی بیٹری کے چارجر ہیں دونوں. اتباع سنت اور دعاؤں کا معنی.